السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. آج ہمارے شو کا 8واں ایپیسوڈ چل رہا ہے اور لاسٹ ایپیسوڈ یعنی کہ 7th ایپیسوڈ میں ہم نے اسرار خودی کو ڈسکس کیا اور اس پروگرام میں حکیم صاحب نے یہ بھی بتایا جب اقبال نے اپنا تعارف کیسے کروایا اس کتاب میں اور کیا بتایا اور اس رستے پہ جس پہ ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ سچائی کا راستہ ہے، خدا کا راستہ ہے، تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سے لوگوں کے سوالات بھی آ رہے ہیں ایس ایم ایس کے تھرو، ای میلز کے تھرو، کہ ہمیں کوئی ایسی کتاب فارم میں بتایا جائے، ایسی کتابیں بتائی جائیں جو کہ اقبال کی جو تعلیمات تھیں ان کے اوپر روشنی ڈال سکیں. اور اگر آپ لوگوں کا شو خدا نخواستہ بند ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے، اور ایک عجیب قسم کے خوف میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی زید حامد صاحب کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی ہے کہ یہ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ دس از اقبال فار ڈمیز. اس سے زیادہ کتاب آپ کو بہتر کوئی نہیں مل سکتی. اور وی گونا ڈسکس اسرار خودی سم مور ٹوڈے، کیونکہ لاسٹ جو شو تھا اس میں ہم نے صرف 4-5 اشعار ہی جو تھے اور ان کی تشریح کی تھی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج ہم اس سے آگے چلیں گے. جیسے علی آپ نے کہا کہ یہ ہم علامہ اقبال کو آسان کر کے سمجھا رہے ہیں، سو اٹ از ٹرو. اقبال اسرار خودی فارسی میں اور جو کانسیپٹ آف خودی ہے، جو اقبال نے راز اس میں کھولے ہیں، وہ اتنے حیران کن ہیں، اتنے انٹینس ہیں، اتنے پروفاؤنڈ ہیں کہ یقین کریں کہ انسان کے اوپر شیورنگ طاری ہو جاتی ہے ایکچولی فار اے سیکنڈ کہ مائی گڈنس، اس لیول پر کوئی وزڈم ایکسپوز کر سکتا ہے، کہ کھول سکتا ہے، کوئی بیان کر سکتا ہے. اور کیوں، وائی دس؟ اقبال نے سب سے پہلے اس سبجیکٹ کو کیوں ٹچ کیا؟ جو وہ خود کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں ٹچ کیا، مجھ سے کروایا گیا. کچھ اسپرچل فورسز ہیں، مجھے خوابوں میں، ویژنز میں، ڈریمز میں، ایکسپیرینسز مجھے ایسے کرایا گیا کہ مجھے کہا گیا کہ تم اس کتاب کو لکھو گے. کیونکہ اس کتاب کا ایسنس یہ ہے کہ ایک انسان زندہ کیسے ہوتا ہے، ان ریئل سینس آف دا ورڈ، اسپرچولی اس کو زندہ کیسے کرتے ہیں، اس میں وہ اسپرچل فورسز کیسے آپریٹ کرتی ہیں کہ وہ پھر کائنات میں اس کی دا تھیٹر آف آپریشن اس کے لیے پوری کائنات ہوتا ہے. کیونکہ جو ہمارے اندر جو باقی جو طاقتیں ہیں یا جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ اسپرچولیٹی کو ڈومنٹ کر دیتی ہیں، انسان اپنے اندر جو فزیکل نیڈز کو اور ڈیزائرز کو جب سپورٹ کرنے لگتا ہے، خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے، روپیہ، پیسہ، دولت، عہدہ، اختیار، شہوت، عورت، مال، دولت، اتھارٹی، پاور، جب یہ سب چیزوں کے پیچھے انسان دوڑتا ہے جو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، تو اس کی اسپرچل ڈائمینشن ختم ہو جاتی ہے. بے شک وہ ایک لاش بن جاتا ہے کہ جو زمانے میں ایک جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے. اور وہ انسان جب دنیا میں اختیار اس کو ملتا ہے تو فساد برپا کرتا ہے. جیسے آج کل کے پاورفل حکمران ہیں، آپ امریکن امپائر کو دیکھ لیں، سوویت یونین کو پرانا دیکھ لیجئے، یا دنیا کی برٹش امپائر کو دیکھیے. ان کے ہاتھ میں جب اختیار آیا، جب طاقت آئی ہے، یا ہمارے اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے کہ جن کی زندگیوں کا مقصد صرف پیسہ ہڑپ کرنا، پاکستان کے مال میں خیانت کرنا، جو ان کے پاس پیسہ، اختیار، دولت آتی ہے اس کو مس یوز کرنا، ابیوز کرنا، اس کو ایک بہت بڑی بات سمجھتے ہیں. بہت بڑی بات سمجھتے ہیں. میرے پاس آگے اتنی پولیس موبائلز ہیں، اتنا پیسہ، اتنا روپیہ، اتنا اختیار ہے، میں قانون توڑ سکتا ہوں، میں ظلم کر سکتا ہوں، لوگوں کو اغوا کر سکتا ہوں، پرائیویٹ جیلوں میں ڈال سکتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں. ان کو بہت بڑی بات سمجھنے والے بہت گھٹیا لوگ ہوتے ہیں، بہت چھوٹے لوگ. اور اللہ ان سے تبدیلی نہیں لاتا. بہترین سے بہترین ڈاکٹرن آپ کے پاس ہو، بہترین سے بہترین پلاننگ اور اسٹریٹجی آپ کے پاس ہو، اگر امپلیمنٹ کرنے والے گھٹیا لوگ ہیں پھر کچھ نہیں ہوگا. جو بیسک انسان جو امپلیمنٹ کر رہا ہے، ایگزیکٹلی، اگر وہ یہ گھٹیا انسان ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ آئیڈیالوجی کو بھی ڈبو دے گا. اف دیر از اینی آئیڈیالوجی بیہائنڈ آئیڈیالوجی، ہمارے پاس اسلام کی آئیڈیالوجی ہے، لیکن کسی نے کہا تھا نا کہ اسلام از دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ اٹ ہیز دا ورسٹ سیلز مین. جو اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہم لوگوں میں وہ کردار نہیں ہے، بے سوز ہو گئے، کوئی اسپرچولیٹی نہیں ہے، کوئی اسٹرینتھ آف کیریکٹر نہیں ہے. تو اقبال نے جو اسرار خودی کھولنا شروع کیا، اس میں انہوں نے وہ سارے سیکرٹس بتائے ہیں کہ روحانی سفر کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں، ہاؤ ڈو یو اچیو دیٹ اسپرچل ڈائمینشن. تو پچھلی مرتبہ ہم نے اقبال نے اپنا تعارف خود کرایا تھا، وہ ڈسکس کیا. اقبال خود کہتے ہیں کہ آئی ایم اے نیو اسٹار وچ از بورن.
مجھے پہلے زمانے سے کمپیئر نہیں کرنا. میں نے راتوں کو جاگ جاگ کے رو رو کے میں نے یہ راز سیکھے ہیں اور بوڑھے آسمان نے مجھے یہ راز بتایا. یہ بھی پیار کا ایک طریقہ ہے بوڑھے آسمان. مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوئے. آئی ہیو بین انسپائرڈ ٹو اسپیک دی سیکرٹس اینڈ پٹ دیم آؤٹ فار یو. تو اب ہم اس ڈومین میں آتے ہیں کہ جب اقبال اپنے اس نوجوان کو جو سفر پہ چلنا چاہتا ہے اس کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں کہ گفت دیوانہ ارباب عشق جرع گیر از شراب ناب عشق. وہ کہتے ہیں کہ دیوانہ کہتے ہیں اس کو بیکاز یہ جو سفر پہ چلنا چاہے گا وہ دیوانہ ہوگا, عاشق ہوگا, جنونی ہوگا. یہ عام سین آدمی کا کام نہیں ہے کہ جو بچ بچا کے چلے ہر وقت اپنا پرسنل انٹرسٹ دیکھتا رہے, کہاں مجھے فائدہ کہاں مجھے نقصان. اس سفر پہ چلنے والے یہ قدم قدم قیامت, یہ سواد کوئے جانا, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. یہ سفر خطرناک ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم عشق کی شراب کا گھونٹ پی لو. ابھی کون سا عشق؟ دنیاوی عشق نہیں, عورت لڑکی کا عشق, پیسے کا عشق, نو, عشق الہی کا عشق. اللہ تعالیٰ کا جو عاشق ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے عشق اور پیار کرتا ہے, جو عشق حقیقی کی شراب پی لیتا ہے. مطلب یہ کہ تم اپنی نیت درست کرو, تم چاہتے کیا ہو. تم دنیا چاہتے ہو, تم جنت چاہتے ہو, تم دوزخ سے بچنا چاہتے ہو, یا تم اللہ کی ذات چاہتے ہو. اب ہم مسٹیکل ڈائمینشن میں جا رہے ہیں. دیکھیے یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ گہری بات ہے, یہ فلسافیکل ہے. اور رابعہ بصری کی بات کوئی حوالہ کر کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنی جذب میں, اپنی مستی میں, اپنی کیفیت میں ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا رابعہ کدھر؟ کہنے لگی میں اس آگ سے اس جنت کو جلا دوں گی جس کی لالچ میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور اس پانی سے اس جہنم کو بجھا دوں گی جس کے خوف میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ کی عبادت اس کے پیار میں کرو. اقبال نے اس کو ایکسپلین کیا اپنے شعر میں کہ جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے. جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے. حور و خیام سے گزر, بادا و جام سے گزر. یعنی جو عمل اللہ کے عشق اور پیار میں کیا جائے اس کا اجر اور ہے. جنت کی لالچ میں کرنا حرام نہیں ہے, لیکن یہ جو سفر ہے جو انسان اپنی ریئلٹی جان کر ایک خاص مقام پر پہنچتا ہے جہاں اللہ اس کو اپنا آپ دے دیتا ہے, یہ اس کو دیا جاتا ہے کہ جو رب کا طالب ہو, جو اللہ کا رسول کا طالب ہو. وہ حوروں اور باغوں اور جنتوں اور ان کے لالچ میں اور دوزخ کے خوف سے نہ کرے. یہ کیونکہ اب اس وقت تو جو ریلیجن کی جو ایک میس کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اٹس بیسڈ آن گریڈ اینڈ فیئر. دیکھیے یہ بچے کے لیول پر ہے. ایک چھوٹے بچے کو آپ کہتے ہیں کہ اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا. تم کام کرو گے تو انعام ملے گا, نہیں کرو گے تو جوتے پڑیں گے. یہ بچے کے لیول پہ. جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کام لالچ اور مار پیٹ کے لیے نہیں, ماں باپ کی محبت میں کرتا ہے. اسی طرح جب ایک انسان کا ایمان کا لیول چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو اٹریکشن ڈسٹریکشن دی جاتی ہے, دوزخ سے بچو, جنت کی لالچ کی طرف بھاگو. لیکن ایک سرٹن کیٹیگری ہوتی ہے جو سب کچھ اللہ کی محبت میں کرتی ہے, اس کا عمل بے غرض ہوتا ہے. جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے. حور و خیام سے گزر, بادا و جام سے گزر. بہت بہت اچھی بات. We're gonna go for a break. And once we come back, we'll continue this discussion. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. حکیم صاحب بڑی زبردست آپ نے بات کی. ابھی کچھ دن لاسٹ ویک ہم نے ویک بیفور جو ہم ایک شو کر رہے تھے, اس کے بعد میں ایک موصوف صاحب ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے, ان کے گھر گیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ویسٹرن عورت سے شادی کی تو ان خاتون نے اسلام قبول کیا, اور ان کے مطابق وہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ اتنی زیادہ اس کے اندر ریلیجن کے اندر, اسلام کے اندر, مساوات کے اندر, اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کے اندر بالکل ٹوٹلی اپنے آپ کو انہوں نے انگریو کر لیا, اس کے اندر چلی گئی. لیکن جو وقت گزرتا گیا ان کا ایمان کچھ لڑکھڑانے لگا, اور آہستہ آہستہ شی وینٹ اوے فرام جو اسلام کی تعلیمات جو تھیں ان سے, جن کو وہ بڑے ہارڈ طریقے سے جن کی ڈاکٹرنیشن انہوں نے کی تھی اور اپنے آپ کو اس کے اندر بنا لیا تھا ایک جیسے, لیکن سلولی بٹ اسٹیڈیلی شی وینٹ اوے فرام اٹ اینڈ وینٹ بیک ٹو ہر ویسٹرن لائف. تو ان صاحب نے اپنے کوئی دوست تھے جو کہ ریلیجس اسکالر ہیں, ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی
جب آج سے 200 یا 300 سال پہلے یا 400-500 سال پہلے جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو they would come into a superior culture, a superior religion and a superior culture where they find people جو کہ زیادہ پڑھے لکھے, زیادہ اسپرچل, زیادہ یعنی کہ خدا کے قریب تھے. So they felt کہ ہم ایک انفیریئر کلچر سے, انفیریئر یا کہنا نہیں چاہیے ریلیجن سے نکل کے کسی اور سے نکل کے ایک سپیریئر کلچر اور سپیریئر ریلیجن میں آ گئے. اور اب یہ چیز جو ہے, اب جب وہ کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ڈیگریڈیشن آف سوسائٹی اور جو ہو گئی ہے, تو اس سے وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک انفیریئر کلچر میں آ رہے ہیں. تو آپ کیا اس یہی بات کہ اگر جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے, اسلام کو اگر آپ صرف ظاہری ایلیمنٹس میں پریکٹس کریں گے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ظاہر میں پریکٹس کرنے سے ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے اسلام کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, بہت زیادہ نمازی ہیں, بہت زیادہ حج کرنے والے ہیں, بہت زیادہ عمرہ کرنے والے ہیں, بڑے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں, لیکن انسانوں کی کوالٹی بہت پور ہے, لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر پہ تو ایمفسس ہے, اسپرچل کنٹینٹ نہیں ہے. مغرب کا معاشرہ یا اس معاشرے سے جو لوگ کنورٹ ہو کے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں, اگر ظاہر کمپیئر کریں گے تو ان کا ظاہر بہتر ہے جی, لیکن اگر اسپرچولیٹی کمپیئر کریں گے تو ان کے پاس اسپرچولیٹی نہیں ہے, ہمارے پاس روحانیت ہے. تو اگر کوئی شخص اسلام کی روحانیت سے متاثر ہو کر آئے گا تو پھر وہ سٹے کرے گا, چاہے اس کی کوالٹی آف لائف کم کیوں نہ ہو. لیکن اگر کوئی صرف ریچول سے متاثر ہو کر آ جائے گا تو پھر وہ کنفیوز ہوگا, اس لیے کہ ریچولز نہیں سکون نہیں دینا ہوتا, سکون انسان کو اسپرچولیٹی سے ملتا ہے. مغرب کے لوگ اگر اسلام قبول کر رہے ہیں تو سکون کے لیے کر رہے ہیں, ریچولز کے لیے نہیں کر رہے ہیں, بیکاز ان کی سوسائٹی میں مورالٹی نہیں ہے, اسپرچولیٹی نہیں ہے, روحانیت نہیں ہے, دنیا کی تو ساری عیاشیاں موجود ہیں ان کے پاس. تو اسی لیے جب تک آپ اپنے دین کا ایسنس, جس کو اقبال ایمفسائز جو کہ کرتے ہم ہیں, خود نہیں سمجھتے, جو نہیں جس کو اقبال نے شروع اس طرح کیا, اپنا تعارف کرانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ تم عشق کی شراب پی لو. یعنی اللہ سے نیت تمہاری یہ ہو کہ یا اللہ میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ کے دین کے لیے کر رہا ہوں, روپے پیسے جائیداد عہدہ شہرت تماشا جنت آخرت کے لیے نہیں, دوزخ کے لیے نہیں کر رہا ہوں. جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے. اور پھر انہوں نے مومن کو ڈیفائن بھی کیا یہاں پہ کہ مومن جب جنت میں جاتا ہے, تصور ایک یہ ہے نا کہ وہ صرف حوروں میں اور اس قسم کے باغات میں ہی گھومتا رہے گا. تو اقبال نے جنت میں مومن کو ڈیفائن کیا ہے کہ وہ جنت میں جا کے کیا کرتا ہے. دس از ایکچولی انٹرسٹنگلی فنی. کہتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ دلاویز ہے مومن, فرشتے کہتے ہیں کہ مومن فیسنیٹنگ ہے. حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن, حوریں کہہ رہی ہیں لفٹ نہیں کرا رہا ہمیں. اچھا, یعنی جنت میں مومن ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا, ہم سے بات نہیں کر رہا. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ وہاں انسان جا کے صرف جنت اور حوروں میں ہی گھومتا رہے گا, مومن جو اقبال کا مومن ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے عشق میں اتنا گم ہو چکا ہے کہ اس کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ صرف اللہ کے عشق میں, اس نے وہ شراب پی دی ہے, وہ مست ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں, وہ میں جس سے ہے مستی کائنات. تو وہ اقبال پہلا سٹارٹ تو یہ لیتے ہیں کہ اپنی نیت درست کرو, اپنے آپ کو فوکس کرو. حکیم صاحب ایک کال لیں گے, بڑے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں یہاں پہ. ہیلو, کون صاحب بول رہے ہیں؟ السلام علیکم, میں ہیرا بات کر رہی ہوں. جی صاحبہ, ہیرا صاحبہ جی, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. زید حامد صاحب سے مجھے کچھ کوشچن پوچھنا تھا. جی جی ضرور پوچھیے, آپ کو آواز سن رہے ہوں. ہاں جی, آپ اپنے پچھلے پروگرام میں اسرار خودی کی بات کر رہے تھے. جہاں تک میرا خیال ہے, میرا اپنا ویو پوائنٹ ہے کہ خودی کے اسرار انسانی ذات میں اسی وقت افشاں ہو سکتے ہیں جب وہ شعور سے لاشعور کی جانب سفر طے کرے. مجھے انفارچونیٹلی زندگی نے ابھی تک اتنے زیادہ ماہ و سال نہیں دیے کہ میں زیادہ چیزوں کو سمجھ پاؤں, پر جتنا بھی میری سمجھ بوجھ ہے اس میں نے شعور کو ہمیشہ ایک خلا کی مانند پایا ہے. ایک ایسا خلا, ایک ایسی خلا جو انسانی نگاہوں پر دھند سی طاری کر دیتی ہے, ایک ایسی دھند جو کہ انسان کو ایک لاپتہ منزل کی جانب گھسیٹنے شروع ہو جاتی ہے. اب پرابلم یہ آتا ہے کہ جب میں اس بھنور میں الجھتے ہوئے اپنے ارد گرد جوانی کے نشے میں سرشار اپنے ٹین ایجرز فیلوز کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ بیزاری اپنے انسانوں طرف سے گھیر لیتی ہے. وہ بیزاری مجھے ایک صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافر کے جیسے مانند کر دیتی ہے, اور وہی جو شعور, وہی جو کہہ لیں کہ جو کانشیسنیس, وہی جو چیزیں, وہی جو آگہی, جو مجھے چیزوں کا پتہ ہے, وہی آگہی میرے لیے ایک ہانٹنگ اور پنچنگ ڈیمن
کہ میں کسی اگر آج سے 1-2 سال پہلے کے جب میں فرسٹ ایئر میں تھی تو میں بہت زیادہ پیٹریوٹک ہوتی تھی, بہت ایکسٹریم سے لوگوں سے لڑنا, یہ وہ سب کچھ, اپنے ملک کو ڈیفائن کرنا, سب کچھ کرنا. پر جب وہی چیزیں, وہی سینسٹیوٹی جب میں نے آس پاس اپنے محسوس کرنی شروع کی تو وہی پیٹریوٹزم میری کمزوری بن گیا. وہی سینسٹیوٹی نے مجھے درد میں لے کر آنے شروع ہو گیا. مجھے تکلیف ہونے لگی جب میں کسی بندے کو دیکھتی تھی, اور جب میں اپنے آپ کو, اپنی اسٹیٹ کو سب کچھ جانتے پوچھتے بھی ہیلپ لیس پاتی تھی, تو وہی میری جو سینسٹیوٹی ہے وہ میری کمزوری بن گئی. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے what I did کہ میں نے ایک اسکیپزم اختیار کر لیا. میں چیزوں اتنی فرسٹریشن بڑھ گئی تھی کہ میں نے پیور اسکیپزم کر لیا. میں پیور چیزوں کی طرف سے بھاگنے شروع ہو گئی ہوں. میں I don't bother to concentrate much now. I don't bother to go for sensitivity much now. So آپ لوگ ریولیوشن کی بات کر رہے ہیں, یوتھ کی, سب کچھ ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں, پر ریولیوشن کے لیے یہ جو بیزاری کی کنڈیشنز ہیں, یا جو یہ ساری جو اسکیپزم جو اب ہم نے اختیار کر لیا ہے, اور جو پوری روتلیسنس پھیل گئی ہے, اور جو وہ سب کچھ اتنی ڈیمنس کے طور پہ ہمارے چیزیں پنچ کرنے شروع ہو گئی ہیں, ان سے کس طرح بچا جائے؟ ان میں کیا ہمارا رول ہو سکتا ہے؟ بہت تھینک یو ویری مچ ہیرا, دس واز ویری ویل پٹ. آپ نے اپنی سچویشن جس طرح بتائی ہے, ہمارے اب تک جتنے پروگرام ہوئے ہیں اس میں سب سے فیسنیٹنگ کوشچن یہی تھا. جی بالکل, یہ بہت فیسنیٹنگ سوال آپ نے کیا ہے. دیٹ مینس کہ آپ کے اندر ایک ریئل جس کو کہتے ہیں ایک کویسٹ جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن اس سوال کا جواب ہم آپ کو دیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. بریک سے پہلے ایک بہت زبردست خاتون کا سوال آیا تھا, آپ نے بھی سنا, اور میں واقعی میں تھوڑا سا چونک گیا, کیونکہ ایسے لوگ, شکر ہے کہ اس ملک میں ایسے لوگ باقی ہیں جو کہ اس طرح سوچتے ہیں, اور آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پرابلم ہے اس کے کچھ حل نکالنے کی بھی ہم کوشش کریں گے. دیکھیے, ہیرا نے جو سوال کیا تھا وہ یہی کہ ہم اس سارے آپس کے فساد کو, ان مشکلات کو, پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد ایک اسکیپزم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو وڈرا کر لیتا ہے کم ہستی میں, کمزوری میں, کہ میں جب تبدیلی نہیں لا سکتا تو میں کہاں جاؤں پھر. اور جب انسان کا شعور اس سارے ماحول کو اینالائز کرتا ہے اینڈ یو فیل ہیلپ لیس, فرسٹریٹڈ. دیکھیے, دس از پریسائسلی دا ڈفرنس بٹوین دی اولڈ مسٹکس اینڈ اقبال. جو اقبال نے اسرار خودی میں جو ڈاکٹرن دی ہے وہ یہی دی ہے کہ جب تم مشکلات کو, پریشانیوں کو, دکھوں کو, تکلیفوں کو دیکھتے ہو تو تم نے فرار کا رستہ اختیار نہیں کرنا, تم نے کنفرنٹ کرنا ہے ان کو ہیڈ آن, اپنے فیئرز کو, اپنی ویکنیسز کو, اپنی کمزوریوں کو, اپنے زمانے کو. اور تم اس قدر طاقت اپنے وجود میں رکھتے ہو کہ تمہارا میدان عمل, یور تھیٹر آف آپریشن, یور بیٹل اسٹیشن از دس ورلڈ. تم اس دنیا میں ایک خاص جہاد, ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو, اور تم نے, لیکن اس سارے کے لیے جو کرائٹیریا ہے, اس جنگ کو تم نہیں کر سکتے جب تک شراب عشق نہ پی ہوئی ہو تم نے. اور کچھ سٹیپس ہیں جو تم نے پورے نہ کیے ہوئے ہو, جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے بھی. اور یہی کمال ہے اقبال کا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے فلسفے کو آپ پچھلے گزرے ہوئے بزرگوں سے کمپیئر نہیں کیجیے, اس لیے کہ وہ جس دور میں تھے اس دور میں یہی ضروری تھا کہ انسان دنیا سے الگ کر لے اپنے آپ کو. میں جس دور میں ہوں اس دور میں تصادم ہے, فقیر کا سفینہ طوفانی ہوگا ہمیشہ. یہ اقبال کے الفاظ ہیں. یعنی اقبال کہتے ہیں کہ میں جس تلاتم ہائے دریا سے ہے گوہر کی سیرابی, یعنی جو گوہر ایک موتی جب سمندر میں اٹھا پٹک پھینکا جاتا ہے اس کو اٹھا کے, جب وہ ٹکراتا ہے طوفانوں سے جا کے, تو تبھی اس سیپ کے اندر وہ موتی بنتا ہے. تندی ہے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جو باد مخالف ہے, جو کرائسس ہے, جو کانفلکٹس ہیں, جو آزمائشیں, امتحان ہے, ڈسپریشن ہے, مشکلات ہیں, اقبال اس کو چیلنج سمجھ کے ایکسپٹ کرتے ہیں اینڈ ہی ٹیک اسٹرینتھ فرام دیم. یہ اس کو کمزوری نہیں بناتے. اس کی وجہ سے, ان کمزوریوں کی وجہ سے, ان مشکلات کی وجہ سے اقبال ٹیکس پرائڈ, ان کو لطف آتا. بلکہ وہ کہتے ہیں مجھے تو وہ شعلہ نہیں پسند اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے جس شعلے میں تندی نہ ہو, تیزی نہ ہو. یعنی دھیمی سی کوئی آنکھ, پیاری سی آگ جل رہی ہو تو مجھے وہ آگ بھی نہیں پسند ہے, مجھے تو وہ شعلہ بھی تیز چاہیے, اس شعلے میں بھی بغاوت ہونی چاہیے جو مجھے جلائے. یعنی ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ ایک شعر انہوں نے کہا, اس کا مطلب ہے کہ میں مکے کے راستے پہ نہیں گیا کیونکہ راستے میں مشکلات نہیں تھی, بہت آسان راستہ تھا وہ. یعنی جسے پیار سے کہتے ہیں کہ ہی گوز لوکنگ فار ٹربلس,
ہم اس راستے پہ جاتے ہیں جہاں پہ آزمائشیں اور امتحان ہوں. لیکن ہر انسان تو اقبال کی طرح مگر نہیں، کیوں نہیں؟ ہر اقبال کی فلسفی یہی ہے کہ ہر انسان میں وہ جوہر موجود ہے، ہر انسان میں وہ کیپیسٹی موجود ہے کہ اپنے آپ کو بلڈ کر کے شاہین بنا سکے. اور اسی لیے پریسائسلی اب ہم آگے آتے ہیں کہ اقبال آگے کیا ہمیں ڈاکٹرین دیتے ہیں کہ اسکیپ کا راستہ نہیں اختیار کرنا ہے، فرار کا راستہ نہیں، کانفلکٹ، تصادم. لیکن اس سے پہلے کہ تم تصادم میں جاؤ کچھ کرائٹیریا ہے. پہلی بات، نیت درست کرو. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. عشق کی شراب پیو، مقصود مطلوب و محبوب اللہ کی ذات کو بنا لو. وہ جو کہتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ. تو خودی کی جو ریوائول ہے، جو انسان کا خودی سیلف ڈگنیٹی، انسان کی ریالٹی جب وہ اپنے عروج پہ پہنچتی ہے، اس کا طریقہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے. یعنی کائنات میں ہر چیز کی نیگیشن کر دو، ہر چیز کی نفی کر دو. کوئی طاغوت نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی رینک نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی روپیہ پیسہ جائیداد دولت خاندان کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے. یو اونلی ڈو اٹ، حتیٰ کہ میں خود بھی نہیں ہوں سوائے اللہ کی ذات کے. انسان اپنا بھی ڈینائل اتنا کر دیتا ہے کہ میں وہی کروں گا جو مجھے حکم دے گا، میری مرضی نہیں چلے گی، میری خواہش نفس نہیں چلے گی. سو دس از دا بگننگ. یو میک دس انٹینشن کہ میں کس لیے کرنا. ان صلاتی و نسکی محیائی مماتی، میرا سب کچھ، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، سب کچھ اللہ کے لیے. اینڈ دین ہی سیز کہ جب تم یہ کرو گے تو اٹھو، ہر زندہ کو نئی جان دو، اور جو زندہ ہیں ان کو زندہ تر کر دو. یعنی جو انسان تمہیں نظر آ رہے ہیں ان کو نئی زندگی دو، اور جو آلریڈی ریوائیو ہو چکے ہیں ان کو ایکسٹریم پہ لے جاؤ. یعنی ان کو مزید دیوانہ اور جنون کر دو کہ یہ تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، یہ تمہارا مشن ہے. کہتے ہیں کہ میں نے خودی کے رازوں سے پردہ اٹھا دیا، برگرفتم پردہ از راز خودی وا نبودم سر اعجاز خودی. میں نے خودی کے سیکرٹس کھول دیے اور خودی کے پورے راز آنے والے وقتوں میں. لہذا جو تمہیں خودی کو جاننے کے لیے راز چاہیے کہ میں خودی حاصل کیسے کروں، اس مقام پہ کیسے پہنچوں، آئی ہیو ایکسپلینڈ. ناؤ کم ٹو دس جرنی. اور دیکھو کیا ملتا ہے تمہیں. کہتے ہیں کہ ہر دور میں شولہائے اوسد ابراہیم سوخت تا چراغ یک محمد برفروخت. کمال کا شعر ہے. کہتے ہیں ہر دور میں ابراہیموں نے اپنے آپ کو جلایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آگ میں پھینکا تھا اپنے آپ کو، کہتے ہیں ہر دور ایسا گزرا ہے کہ ہزاروں ابراہیم آگ میں جلائے گئے. ہر دور میں کوئی اللہ کا بندہ اٹھا ہے جس نے اپنے آپ کو برن کر دیا، جلا دیا، کنفرنٹ کیا کفر کو، وقت طاغوت کو، وقت فرعون کو چیلنج کیا. کیوں؟ ان سب کا مقصد ایک تھا کہ ایک محمد کا چراغ جل جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آئیڈیالوجی کے لیے، ایک آئیڈیالوجی کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور چراغ دنیا میں جلایا جا سکے، ہزاروں ابراہیموں نے اپنے آپ کو آگ میں جلا دیا. تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہو، اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اے بیڈ آف روزز، نو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی بیڈ آف روزز. تمہیں ابراہیم کی طرح اپنے آپ کو آگ میں جلانا پڑے گا. فیسنیٹنگ سملی، خوبصورت مثال. جب قطرہ خودی کا سبق ازبر کر لیتا ہے تو اپنی بے قیمت ہستی کو موتی بنا لیتا ہے. دیکھیے وہ بات ہم نے کہی تھی کہ قطرے میں اور ایک سمندر میں جو فرق ہے، کوالٹیٹیو ڈفرنس نہیں ہے، کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قطرہ اپنی یہ ریئلائزیشن کر لیتا ہے کہ کوالٹیٹیو وائز تو میں بھی وہی ہوں جو سمندر ہے. بے شک کوانٹیٹیو میں کم ہوں، لیکن میں چھوٹا ضرور ہوں، ایک قطرہ ضرور ہوں، لیکن کوالٹی، میرا جوہر، میرا ایسنس وہی ہے جو بڑے سمندر کا ہے. تو پھر وہ بے قیمت ہو جاتا ہے، پھر وہ ہیرا بن جاتا ہے، پھر اس سے کوئی پرائس نہیں ہے. اس کو اپنی ریئلائزیشن آف دا سیلف ہو جاتی ہے کہ میں کمزور نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ جسٹ اے ڈراپ آف واٹر، آئی ایم ناٹ جسٹ ون ڈراپ آف نور. میں تو اس بڑے نور کے وجود کا حصہ ہوں کہ جس کی وجہ سے اگر میں اس کا ساتھی بن جاؤں پھر میری ڈومین پوری کائنات میں ہوتی ہے. خودی کی زد میں ساری خدائی. واہ واہ، بہت خوبصورت. آئی ہوپ پھر آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا ہوگا جلد. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سوال ہیرا نے کیا تھا سو کمپریہنسو، اور ماشاءاللہ ہم دونوں نے اس سوال کی تعریف بھی کی تھی. بلکہ میرا بھی یہی سوال اگر میں اس موقع پہ پہنچتا کہ آپ کی سمجھ بہت زیادہ ہے میرے سے بھی، کہ جو سوال آپ نے کیا وہ میرے سوال کی بھی عکاسی کر رہا تھا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو اس سوال کا جواب حکیم صاحب کی باتوں سے ملا ہوگا. مجھے تو کافی اس پورے کانسیپٹ کی سمجھ آئی اس سوال، آپ کے سوال کی وجہ سے. سو تھینک یو ویری مچ. کیپ یور کوشچنس کمنگ اینڈ وی گونا سی یو آفٹر دی بریک. ہیلو اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. یہ ریولوشن
اس وقت ٹیلی وائز ہو رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس ٹیونڈ ان ٹو آور پروگرام. وی گاٹ اندر کالر. ہیلو، السلام علیکم جی. السلام علیکم جی، کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں لیفٹنٹ کی بات کر رہا کون؟ ہوں. لیفٹنٹ علی. لیفٹیننٹ علی، جی جی جی، بولیے. زید احمد صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں. پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ پروگرام بہت زبردست ہے آپ کا. اور دوسرا میرا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ اقبال نے خودی کے اندر کلمہ طیبہ کی وضاحت کی ہوئی ہے، اور اس کے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اقبال کا شعر ہے کہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی. تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ اقبال نے کلمے کی وضاحت کس طرح کی. تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا. جی سر. ہم اس پر آئیں گے ابھی. یہ جو شعر دوست نے پڑھا ہے ابھی علی نے، کہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، زمین و آسماں و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی. دیکھیے، خودی ایک ریالٹی ہے، ایک ایسنس ہے، ایک ڈیوائن انرجی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ جب وہ خلوت میں ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، تو وہ خدائی ہوتی ہے. جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو مصطفائی ہوتی ہے. جب وہ انسان میں ہوتی ہے تو انسان میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ پوری خدائی میں آپریٹ کرے. یہ ایک فیسنیٹنگ کانسیپٹ ہے، اور اس کی سیکرٹ لا الہ الا اللہ کے اندر چھپا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبوب، کوئی مقصود، کوئی مطلوب اور کوئی فورس نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ خودی کا سر نہا، دا سیکرٹ آف خودی از لا الہ الا اللہ. اس پر ہم آگے آتے ہیں ابھی، کیونکہ آپ جو اسرار خودی کے اندر اقبال نے اس کو ایکسپلین کیا ہے. لیٹس گو اسٹیپ بائی اسٹیپ اینڈ سی دا میجرز اینڈ اسٹیپس دیٹ اقبال گیو. کیونکہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قطرہ خودی کا سبق پڑھ لیتا ہے تو ہمیشہ ایک بیش قیمت موتی بن جاتا ہے، جو بات ہم نے پہلے کہی. پھر کہتے ہیں کہ اس خاک کو، خودی کا سبق پڑھنے کے بعد یہ جو خاک ہے، یہ جسم جو ہے، اس کو یہ طاقت مل جاتی ہے کہ یہ پرواز کرے، اڑے. اور موسیٰ علیہ السلام کو خضر کی عقل مل جاتی ہے. یعنی وہ جو خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن میں، کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اور خاص نالج اور علم خضر علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام ان کو حیران ہو کے اس علم سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب آپ نے کام، پورا سورہ کہف میں پورا واقعہ موجود ہے. تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک قطرہ، ایک خاک خودی کا سبق پڑھ لیتی ہے تو وہ پرواز کرتی ہے، وہ خودی کی زد میں ساری خدائی ہوتی ہے. زمین و آسماں و کرسی و عرش اس کی زد میں ہوتی ہے، اور اس کو خضر کی عقل موسیٰ کو مل جاتی ہے. یعنی یو گیٹ انٹو اے اسپرچل ڈومین، یو گیٹ انٹو اے فیسنیٹنگ ڈومین، کہ جو انسان کے انٹلیکٹ میں نہیں آتی اس کے قلب میں آتی ہے. جو اقبال علم اور عشق کا فرق کرتے ہیں تمام اقبال کے کلام میں، اس کو ہم آگے دیکھیں گے. لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ تمنا ختم ہو جانے سے زندہ آدمی بھی مردہ ہو جاتا ہے. تمنا ختم ہو جانے سے زندہ آدمی بھی مردہ ہو جاتا ہے، جیسے سوز ختم ہو جانے سے شعلہ افسردہ ہو جاتا ہے. سوز ختم ہو جانے سے شعلہ افسردہ ہو جاتا ہے. دیکھیے، ایک طرف جو عام صوفیوں کا، مسٹکس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ انسان کو دنیا کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، تمنا ختم ہو جانی چاہیے. دے شوڈ ناٹ بی اینی ڈیزائر. انسان بے آرزو ہو جائے، بے کیف ہو جائے. آن دا کنٹری اقبال وہی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں. کہتے ہیں اپنے اندر ایک تمنا، ایک ڈیزائر، ایک خواہش پیدا کرو، رب تک پہنچنے کی، تبدیلی لانے کی، انقلاب برپا کرنے کی، اپنے آپ کو زندہ کرنے کی، اور اپنے قطرے کو گوہر بنا، سمندر بنانے کی. کہتے ہیں اگر یہ تمنا تمہاری ختم ہو گئی، اگر تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، مایوس ہو گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر تباہ ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے. دین اٹس یور ڈیتھ. تمنا ختم مت ہونے دینا. نیور فار اے سیکنڈ تھنک کہ کچھ نہیں ہو سکتا. اب دا ورڈ امپاسبل ڈز ناٹ ایگزسٹ فار یو. اپنی تمنا کو، اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو زندہ رکھنا، کیونکہ جس لمحے شعلہ افسردہ ہو گیا، مرجھا گیا، اس کی گرمی ختم ہو گئی، وہ ختم ہو گیا. اپنے اندر کیپ دیٹ فائر برننگ ود ان یو. اٹس اے ڈائنامک فیسنیٹنگ کانسیپٹ کہ نو میٹر واٹ، کوئی مصیبت پریشانی تمہارے اوپر آ جائے. خودی کے سفر کی یہ ساری شرائط ہیں. اگر آپ ایٹریبیوٹس دیکھیں تو یہ ایسے بندے مومن کی، ایسے مرد مجاہد کے ایٹریبیوٹس ہیں جو دنیا میں شکست کھانا نہیں جانتا، جس کے لیے ورڈ امپاسبل ڈز ناٹ ایگزسٹ. کیونکہ جو کام وہ دنیا میں کرانا چاہتے ہیں وہ بزدلوں اور بغیرتوں سے نہیں کرا سکتے. اس کام کو کرنے کے لیے بھی آنریبل اور ڈگنیفائڈ لوگ ہونے چاہیے. سو ہی سے کہ اے زندگی کے راز سے ناشنا مسلمان، او مسلم ہو ڈز ناٹ نو دا سیکرٹس آف لائف،
ایز راز زندگی بیگانہ خیز، جو تو تم زندگی کے راز سے واقف نہیں ہونا، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، ویک اپ، ریئلائز کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، تمہیں کس لیے بنایا گیا ہے. تمہارا مقصد روپیہ پیسہ دولت کھانا پینا، جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بی اے کیا نوکر ہوئی پینشن ملی اور مر گئے. زندگی کے 4 فیزز ہیں کہ بی اے کیا نوکر ہوئی پینشن ملی اور مر گئے. ساری زندگی پڑھ لکھ کے ایک نوکری حاصل کی، 20 سال 30 سال 40 سال نوکری کی، پینشن مل گئی، آخر میں فوت ہو گئے. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے تمہارا. وہی جو بات کر رہے ہیں بار بار کہ بیسکلی جو زندگی کے اندر جو انہوں نے اپنے گولز بنا لیے وہ چینج کریں. گولز اپنے چاہیے. گول یہ نہیں ہے کہ مجھے بس BMW گاڑی چاہیے یا فلانا جہاز میں مجھے بزنس کلاس میں بیٹھ کے جانے. آپ کو گولز آپ کے ڈفرنٹ ہیں کہ آپ کا گول ہے آپ کو خدا تک پہنچنا ہے. تم نے جو بے مقصد زندگی بنائی ہوئی ہے اس کو بامقصد بنا لو، کیونکہ جو مقصد تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ اتنے گھٹیا ہیں کہ وہ بے مقصد ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا روپیہ پیسہ دولت گاڑی، ایک گھر ہے 10 گھر بن جائیں، ایک گاڑی 10 گاڑیاں ہو جائے. ان چیزوں سے زندگی کا مقصد نہیں بنتا. اور کہا کہ مقصد ایسا ہونا چاہیے. مقصد پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے مقصد کیسا ہو. کہنے کہ مقصد ایسا ہو، مقصد ہے مثل سحر تابندہ، مقصد ایسا ہو جیسے چمکتی دمکتی صبح ہو، روشن ہو، نظر آ رہا ہو. ماں سوائے رو آتش سو زندہ، کہ اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دے. ایسا مقصد ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی پرفیکشن ہو. میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہوں، نہ محبوب بناتا ہوں، نہ مقصود بناتا ہوں، نہ مطلوب بناتا ہوں، نہ اس کو طلب کرتا ہوں، نہ مجھے محتاجی ضرورت ہے کسی کی. لا الہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ. کوئی قانون بھی مجھے دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، نہ محبوب، نہ مقصود، نہ مطلوب. یہ مقصد ہو تب لطف آتا ہے زندگی کا. تو آج کل کے ماڈرن لوگوں کے لیے تو یہ بہت زیادہ ریجیمنٹڈ زندگی ہے، جس کا تو شاید یہ جو ہمارے جیسے کافر لوگ جو ہیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اس طرح کی زندگی گزار سکتے. یہی تو کمال ہے. اقبال جو بات کہتے ہیں کہ دیکھو انسان آج کل کی جو زندگی گزار رہا ہے وہ اتنی غلامی کی اور کنٹرول لائف ہے. بالکل ہے. آپ کو اکنامک سسٹم کنٹرول کرتا ہے، آپ کو پاسپورٹ کنٹرول، فورن ایکسچینج رولز کنٹرول کرتے ہیں، ٹیکسیشن سسٹم کنٹرول کرتا ہے. انسان کی زندگی اتنی کنٹرول کی ہوئی ہے، سوشل کنڈیشننگ کی ہوئی ہے، آپ ہل نہیں سکتے، موو نہیں کر سکتے. آپ کی لوکیشن ایک آپ دنیا میں کس جگہ پہ ہیں، کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں، زندگی کا ایک لمحہ انہوں نے آپ کو کنٹرول بھی کیا ہوا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں. موبائل فون پتہ ہے کہاں کھڑے ہوئے کدھر. تو یہ کفر کا نظام انسان کو اتنا قابو کر کے غلام بنا لیتا ہے کہ انسان آزادی کا مفہوم بھول گیا. اقبال جب کہتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. اس سے پہلے جو گفتگو چل رہی تھی فیسنیٹنگ. لیٹس جسٹ کنٹینیو دیٹ. دیکھیے جب اقبال نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا ماں سوائے اللہ کے ہر چیز کو تم جلا کے راکھ کر دو اور تمہاری زندگی کا مقصود مطلوب محبوب صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے، لیکن اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ مکمل کلمہ نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نہیں جڑا. جو بندہ مومن کی سینٹر آف گریوٹی ہے. اب اقبال خودی کا سفر ڈیفائن کر رہے ہیں. خودی کے سفر پہ تم نے چلنا کیسے؟ پہلے کہتے ہیں کہ تم مقصد درست کرو، تمہارا آبجیکٹو ٹھیک ہونا چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ اپنے وجود میں تمنا پیدا کرو، ڈیزائر، برننگ ڈیزائر ٹو اچیو دیٹ آبجیکٹو. پھر کہتے ہیں سارے خداؤں کو جو تم نے بنا دیا لا الہ الا اللہ سے اڑا کے رکھ دو. اور پھر اب راز دیتے ہیں زندگی کی ریالٹی کا جو کہ الٹیمیٹ ہے. یعنی اقبال کے پورے کلام میں جو موسٹ فیسنیٹنگ سینٹر آف گریوٹی آپ کو ملتی ہے کہ جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بتاتے ہیں کہ تم کسی سفر پہ اسپرچل ڈائمینشن پہ نہیں چل سکتے جب تک حضور سے تمہارا تعلق نہ ہو. کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو اماز نام مصطفیٰ است. فیسنیٹنگ شعر، یعنی لٹرلی پاگل کر دینے والا. کہتے ہیں ہر مسلمان کے دل میں مقام مصطفیٰ ہے. حضور کا جو مقام ہے وہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے. ہماری آبرو اصل میں حضور کے نام مبارک سے وابستہ ہے. اگر تمہارے دل میں حضور نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، تو پھر تم جو مرضی سفر کرنا چاہو تم اپنی ریالٹی کا سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہاری آبرو، تمہاری عزت، تمہارا سب کچھ اس نام سے وابستہ ہے. وہ جو جواب شکوہ کا آخری شعر ان کا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. پوری کائنات کا یہ جہان کا سفر کرنا اگر چاہتے ہو، یو وانٹ ٹو کنٹرول دس کائنات، دس کاسموس، یو وانٹ ٹو رائٹ دس کاسموس، یو وانٹ ٹو بی دا ون ہو کریٹس ڈیسٹنیز، جو تاریخیں تبدیل کرتا ہے، تقدیریں لکھتا ہے، تقدیر ساز ہے، کار ساز ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، دست و بازو ہے، انسٹرومنٹ آف گاڈ ہے، اس دنیا میں امپلیمنٹ کرتا ہے اللہ کی اسٹریٹجیز کو. تو شرط ایک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. اور جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
اور یہاں پہ بھی اسرار خودی کا سفر وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے. ایک اور شعر میں وہ کہتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تب محمد برسانید کے تمام دین ہما ہوا محمد نہ تو نہ رسیدی تمام بولا بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچو کہ تمام دین یہی ہے تمہارا. اگر حضور تک نہیں پہنچے تو جو کچھ کر رہے ہو ابو لہبی ہے, جو کچھ کر رہے ہو تو ویسٹ آف ٹائم. اگر تمہارے دل میں حضور نہیں ہے, اگر تمہارا ان سے اسپرچل کانٹیکٹ نہیں ہے, اگر تمہارا ایک روحانی ریلیشن شپ اپنے رسول سے قائم نہیں ہو سکا, اگر وہ تمہاری زندگی کی سینٹر آف گریوٹی نہیں ہے, پھر اس سفر پہ مت آؤ کیونکہ تم نہیں چل سکو گے. تو پوائنٹس بڑے ڈیفائن کر دیے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو معاذ نام مصطفیٰ. ہر مسلمان کے دل میں حضور کے معاملے میں بے ادب نہیں ہونا, حضور کے معاملے میں گستاخی نہیں کرنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ڈو ناٹ بی کیجول ہے. یہاں پہ اللہ معاف نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے حضور کے آگے آواز نہیں بلند کرو ورنہ تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا میں. کہتے ہیں جو عشق رسول میں, عشق مصطفیٰ میں جو بھی عمل کرو. یعنی ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کا حال یہ تھا, یہاں قانون نہیں چلتا, یہاں لا اپلائی نہیں کرتا. کہیں بھی قرآن سنت میں نہیں لکھا ہوا کہ مدینے میں آپ ننگے پاؤں آپ کو چلنا ضروری ہے. لیکن امام مالک ننگے پاؤں چلتے تھے مدینے میں. کس شہر پہ حضور چلے میں یہاں جوتے پہن کے نہیں چلنا چاہتا. گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تھے. ادب اور محبت کا تعلق ہے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لا کا چکر نہیں, کوئی لا کی بات نہیں ہے, یہ پیار کی بات ہے, یہ لو کی بات ہے. یہ عشق رسول کی ایسی ایسی ادائیں ہوتی ہیں جو عقل میں نہیں آتی. انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ایک جنگ, ایک غزوے کا واقعہ ہے کہ اس میں ایک صحابیہ ایک بچے کو لے کر پہنچ گئے حضور کے پاس کہ اس کو آپ میدان جنگ میں ساتھ لے جائیے. حضور نے پوچھا کہ چھوٹا سا بچہ میرے کس کام کو آئے گا؟ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی طرف تیر آئیں تو اس بچے کو آگے کر دیجیے گا, یہ تیر اس پہ لگ جائیں گے آپ بچ جائیں گے. اس کو عقل سے تو نہیں ایکسپلین کر سکتے آپ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے نیچے حضور کو آپ نے گزرتے ہوئے دیکھا تو حضور درخت کی تنا نیچے تھا تو حضور سر جھکا کے وہاں سے تشریف لے گئے. اب ساری زندگی حضرت علی جب وہاں سے گزرتے تھے تو سر جھکا کے نیچے سے جاتے تھے, حالانکہ حضرت علی کی ضرورت نہیں تھی, قد چھوٹا تھا. لیکن چونکہ حضور نے وہاں پہ ایسا کیا ہے لہذا میں بھی ایسے ہی کر رہا ہوں. یہ لا کی بات نہیں ہے, یہ لو کی بات ہے. عشق مصطفیٰ کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ عقل میں نہیں آتی. لیکن اس سے لوگ جو ہیں وہ ریچولز ڈیولپ کر لیتے ہیں, دے گیٹ لاسٹ ان ریچولز نہیں, دین دا ایکچوئل لو فار دا. جو اصل بات ہے دیکھو, دین کے جو لاز ڈیفائنڈ ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں, لیکن جو لو کا اسپیکٹ ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے. وہ لاز میں پابند نہیں کی جا سکتی. عشق مصطفیٰ حضور کے نام مبارک پر اپنے آپ کو قربان کر دینے کے لیے, حضور کی محبت میں اور اتباع میں اپنی زندگی کو گزارنا اور اپنا سب کچھ ان پہ قربان کر دینا. جو صحابہ کہا کرتے تھے فدا کمی و بھی, آپ پر قربان میرے ماں اور باپ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سب کچھ قربان ہمارا. یہ لا نہیں ہے, یہ لو ہے, یہ پیار ہے, یہ جنونیت, دیوانگی, ایک عشق. تو اقبال پر یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب تک تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے اس سفر پہ تم نہیں چل سکو. بے ادب کے لیے یہ سفر نہیں ہے. دو چیزیں یہاں بنیادی چاہیے, ادب اور خدمت. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہوتا ہے تو اس کی مینیفیسٹیشن ادب ہے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اب اس کے بعد سفر کیسے شروع ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ڈسکس کریں گے. اقبال کی اسرار خودی از ناؤ بگننگ آف اے فیسنیٹنگ جرنی آف سیلف ڈسکوری, جس کے سارے پروسیس اقبال بتاتے ہیں ہم کو. دیٹس بیوٹیفل. اور جیسا کہ آج بہت ساری ایسی چیزوں سے اسرار خودی سے پردہ ہٹا ہے, اور آئی ہوپ کہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں اور جو جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ دس از اقبال فار ڈمیز لائک مائی سیلف ہیئر, اور جو کہ ان سب سچائیوں سے, ان حقیقتوں سے بہت دور کسی اور دلدل میں ایک زندگی گزار رہے ہیں اور وہ اس دلدل سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. پلیز واچ اقبال کا پاکستان, like we always say that this revolution will be televised. انشاءاللہ.